جب میں ہند بولوں پورا بر صغیر مراد ہے، پاکستان، بنگلہ، لنکا، نیپال۔ غوث اعظم کے بیٹے بہت ہیں مگر بات سرکار کلا کی ہو رہی مختار اشرف کی۔ کشور ہند میں یہ بیٹا میرا سفیر، کشور ہند میں یہ بیٹا میرا سفیر، غوث اعظم کے مکان سے یہ صدا آئی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ کشور ہند میں یہ بیٹا میرا سفیر، غوث اعظم کے مکان سے یہ صدا آئی ہے۔ سر اقدس سے قدم تک جہاں جاتی ہے نظر، سر اقدس سے قدم تک جہاں جاتی ہے نظر، حسن ہی حسن ہے، زیبائی ہی زیبائی ہے۔ جس نے ولیوں میں بھی ممتاز ولی، جس نے مردان خدا میں تجھے ممتاز، جس نے مردان خدا میں تجھے ممتاز کیا، جس نے مردان خدا میں تجھے ممتاز کیا۔ پہلے تو سنیے، کوہ غم ٹوٹا، کوہ غم ٹوٹا نہ شکوہ کیا ہاں سب، کوہ غم ٹوٹا نہ شکوہ کیا ہاں صبر کیا، اور کہا یہ تو میری سنت آبائی ہے، اور کہا یہ تو میری سنت آبائی ہے۔ فکر امروز سے جب ان کے مرید ہو، ان کی نسبت میں ان کے شہدا ہو، ارے جس نے ان کو دیکھا ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے۔ آپ 6ویں نمبر پہ آتے ہیں غوث اعظم، اور 7 مرتبہ غوث اعظم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضور مخدوم المشائخ، امام اہل سنت، تاجدار شفیعت، مہر مرشد قبلہ عالم اعلیٰ حضرت سید شاہ محمد مختار اشرف اشرف الشیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ شہدا ہو، نسبت ہے کہتے ہیں۔ اور چھتیس گڑھ پہ آپ نے بہت کرم کیا، شہدوں دھنپوری خیرہ، یہ آخری دور یہ بہت نمازہ ہے، نماز کے گئے ہیں پورے علاقے میں۔ آج سنیت کا بول بالا اگر ان خطوں میں ہے، یہ حضور سرکار کلا کے قدم کی برکت ہے۔ فکر امروز سے اندیشہ فردا سے نجات، جب ان کے شہدا ہو نہ آج کی فکر کرو نہ کل کا اندیشہ رہے۔ فکر امروز سے اندیشہ فردا سے نجات، اس کی تقدیر میں ہے جو تیرا شہدا ہے، اس کی تقدیر میں ہے جو تیرا شہدائی ہے۔ فکر امروز سے اندیشہ فردا سے نجات، اس کی تقدیر میں ہے جو تیرا شہدائی ہے۔ الحمدللہ اب سنگ بنیاد کی بھی تیاری ہے، اور حضور مخدوم المشائخ کا انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا کہ مولانا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے یہ کھڑا ہوگا۔ میں حضور مخدوم المشائخ کے بڑے مشہور معروف خلیفہ تھے بنارس سے، قاری حاری اشرفی، بگدم بہترین ٹوپی وہ سرکار کلا کی طرح لگاتے تھے، اور وہ تاج اشرفی وہی بناتے تھے، جو قیمتی تاج مانا جاتا تھا، اور بڑے کرو فر کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ بہت بڑے آدمی تو نہیں تھے، مناسب تھے۔ لوٹی چل رہی ایک زمین تھی بنارس خاص، تو انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ دیکھیے کیسے شہدا ہیں، انہوں نے وقف کر، اور وقف کر کے چالاکی کیا بس میرا مزار ہی بنا دینا، اور پوری زمین کو مدرسہ بنا دینا، حفظ و خیرت۔ اب وہ جو تنظیم اہل سنت کے صدر تھے عبدالکریم بھائی مرحوم ہو چکے ہیں، وہ پرانی تنظیم تھی جو سینکڑوں 70-80 سال وہاں اجلاس کرتے ہیں، بنارس کاج بھی ہوتا ہے وہ اجلاس تنظیم اہل سنت کے پہلے۔ یہ اونچی آئے تاریخ مانگ رہے ہیں، ان کی مانگ رہے ہیں، کوئی تاریخیں نہیں مل رہی۔ میں اتفاق سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اگر میرا نام بتا دیجیے، میں فی الحال کہاں میرا قیام ہے اور کس کا میں بیٹا ہوں، یہ 3 سے اگر بعد میں تاریخ دے دوں گا فٹافٹ بتا دیجیے۔ میں نے کہا جائیے 17 رجب، ابھی ان سے سرکاری کلا ختم ہو دوبارہ کھل جا رہا ہوں، میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ صلاح الدین میاں کو اس وقت ناگپور میں کسی نے ٹینشن سے بتا دیا تھا، نہیں حکیم خدرے جا، تو میں نے کہا کہ چلیے آپ کو لکھنؤ دکھا دوں گا، لیکن وایا بنارس چلے۔ بنارس بہت مشکل، 3 بجے رات میں بہت بڑی بارش، اور اترے ہیں بارش برسات میں ہم نے بنیاد رکھی، مگر ایسا کرم ہوا جب 2 سال بعد ہم بہار سے بنارس گزرے اور کچھ گھنٹے کے لیے تو ہم خود جگہ پہچان نہیں پائے،
3 منزلہ ٹاپ کلاس ہمارا کھڑی ہوئی سبحان اللہ 3 منزلہ، اور قاری صاحب وہیں آرام کر رہے ہیں، پھر آپ قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور مکمل درس نظامیہ کی تعلیم۔ ابھی تو ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہاں غیبی مدد کون کون کر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، معلوم ہے بڑا دستے تعاون ہوگا۔ لیکن جب آپ کے پاس اخلاص ہوگا، رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ میں نے بنیاد ڈالی سرکاری کلا گرلز کالج کی، رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود میں نے پہلی بلڈنگ 4 منزلہ 30 بائی 30 کے 12 ہال بنا لیے ہیں، اور 3 منزلہ اور لے جاؤں گا، ویسے کم سے کم مجھے 10 بلڈنگ وہاں بنانی ہے، اور 7 ایکڑ مجھے اور خریدنا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، میں چاہوں گا سرکاری کلا کے نام سے وہاں ایک چھوٹی موٹی یونیورسٹی بن جائے، ہے نا، جذبہ ہے، اللہ چاہے گا سروا بینڈ کا کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، میں نے کہا بنیاد تو ڈالی، اب دیکھتا ہوں کیسے بنے گی۔ یہ جتنی میری طاقت تھی اس بنیاد پر ایک بلڈنگ کھڑی نکل گئی، تو ہر جگہ کام جاری و ساری ہے۔ پورے پاکستان میں 20 سال میں نے کام کیا، برطانیہ جیسی سرزمین میں میرے بزرگوں کی خدمت رہی، مگر کوئی ادارہ نہیں رہا۔ میری محنتوں میری مشقتوں سے الحمدللہ اس وقت برطانیہ کے 5 شہروں میں ملینوں کے ادارے ہیں، 2 ملین 1 ملین کے 5 ادارے الحمدللہ وہاں برطانیہ میں قیامت تک ادارہ قائم رہے گا، نمازی ہو رہی، جمعہ ہو رہا ہے، بچوں کی نسگائیں چل رہی، سارے کام۔ مگر جب ہم تبلیغیوں دیکھتے ہیں تو ہم سے کئی سو ہاتھ آگے ہیں، وہ اسکول بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں برطانیہ میں۔ میرا پڑوسی نوجوان لڑکا ہے سرگٹا کی 36 اسکول بنا دیا، اور ساری گورنمنٹ کا تعاون کر رہی ہے، اور سارے ادارے کو ٹاپ کر رہے ہیں، اور اسلامی ماحول میں برطانیہ جیسے سرزمین پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت پیچھے، ہم جو بدعقیدگی بڑھ رہی ہے تو اس میں ہمارا بھی بہت دخل ہے۔ ہم اپنے بچوں پہ محنت ہی نہیں کرتے، اپنے ایمان کو بچاؤ، اچھے ادارے قائم کرو، اچھے اسکول قائم کرو، اچھے کالج بناؤ، اچھی یونیورسٹی بناؤ، میڈیکل کالج بناؤ، یہ سب بنانے کی ضرورت ہے۔ گلبرگہ میں کام ہوا، دیکھیے کتنی بڑی بنیاد ڈالی، وہاں کے صدر نشین نے آج وہاں میڈیکل کالج بھی ہے، وہاں انجینئرنگ کالج بھی ہے، پورا ہندوستان وہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔